کریم اما بعد۔ بھائی آواز کلیئر آ رہی ہے ابھی؟ ہاں دیکھیے صاحب اسی انداز سے بولنا ہے آپ کو تاکہ سب کو سنائی دے۔ دیکھیے ابھی مہمانان اعظام ہمارے پاس میں تشریف لائے ہیں، یہ ماشاءاللہ نیشنل لیول کے لوگ ہیں، بہت اچھی اور بہت جو ہے اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے، تو ان کو ہی سننا ہے، ہم تو یہاں والے ہیں انشاءاللہ کہتے ہی رہتے ہیں۔ بس ایک دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ راشٹریہ مسلم مورچہ کیا چیز ہے اور جو ہے کیوں اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت ساری تنظیمیں ہیں، پھر ایکسٹرا جو ہے راشٹریہ مسلم مورچہ کیوں، تو اس کے تعلق سے ہم کو دو چار باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات یہ، جیسے ہمارے عبدالعزیز بھائی نے ابھی بتایا، یہ جملہ مسلمانوں کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ جو قوم ظلم کے خلاف میں آواز نہیں اٹھاتی ہے وہ قوم لاشیں اٹھاتی ہے، اور اس وقت میں مسلمان اس بھارت کے اندر میں لاشیں اٹھا رہا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن جو ہے مسلمان اپنی لاشیں نہ اٹھا رہا ہو۔ پورے انڈیا کے سراؤنڈنگ آپ دیکھ لو، کبھی نارتھ میں، کبھی ساؤتھ میں، کبھی ایسٹ میں، کبھی ویسٹ میں، الگ الگ طریقے سے ہر اسٹیٹ کے اندر میں روزانہ کسی نہ کسی مسلمان کی لاش اٹھائی جاتی ہے۔ یہ صرف مسلمان کا معاملہ نہیں ہے بلکہ جو ہے اور مظلوم طبقات ہیں ان کی بھی لاشیں اٹھائی جاتی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ایک آدیواسی آدمی کے اوپر میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا گیا، کتنی بڑی ذلت کی بات ہے۔ کتوں کو جو ہے نہلا دھلا کر کے جو ہے وہ کاروں میں گھمایا جاتا ہے، لیکن ایک انسان جو اتنا قیمتی اشرف المخلوقات ہے اس کے اوپر میں پیشاب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات سچی ہے کہ جو ظلم کے خلاف میں آواز نہیں اٹھاتے تو وہ لاشیں اٹھاتے ہیں۔ اب جو ہے میں اس کو ذرا قرآن سے بھی بتانا چاہ رہا ہوں، آپ اس کو بہت غور سے سنیے، اور ماشاءاللہ جو ہے یہ ہمارے لیے اللہ کی جانب سے ایک سبق ہے۔ اللہ رب العزت اگر کوئی سبق بتا رہے ہیں تو بہت اہم ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچنے کے لیے اور فرعون سے بچانے کے لیے اپنی قوم کو لے کر کے پانی سے باہر نکلے، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا، ڈبو دیا، تو پھر کیا ہوا کہ جب پانی میں ڈبو دیا اور فرعون ختم ہو گیا تو بنی اسرائیل کو اطمینان ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اطمینان ہو گیا کہ اب ہمارا پورا مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ فرعون ہی ہمارا سب سے بڑا ظالم انسان تھا، اب یہ مر گیا ہے، سب ہمارا مسئلہ ختم۔ تو جب ان کو اطمینان ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ ابھی اتنے پر بس نہیں کرنا ہے، اس کے آگے اور ایک ملک ہے جہاں ایک ظالم بادشاہ ہے، تم کو جا کر کے اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ ہے اصل تاریخ جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو جب جو ہے اللہ نے یہ کہا کہ فرعون ختم ہو کر کے تمہاری مصیبت ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ ابھی تم کو پورے انسانوں سے مصیبت کو ختم کرنا ہے، تو مسلمان ابھی صرف یہ سوچتا ہے کہ میں ہی مظلوم ہوں اور مجھے جو ہے اپنے ظلم سے نجات حاصل کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، مسلمان کو بھی اپنے ظلم سے نجات حاصل کرنی ہے اور اس مسلمان کو پورے دنیا کے ظالموں سے نجات دلانا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے، اور کوئی آئے نہ آئے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ تلواروں سے آپ نے اسلام کو پھیلایا، تو ایک غیر مسلم نے اسی کے جواب میں کہا کہ جب محمد پیغمبر اکیلے تھے تو پھر جو ہے انہوں نے کس کے اوپر میں تلوار کو استعمال کیا؟ اکیلے فرد نے پوری دنیا کے ظلم کے نظام کو ٹکر دی اور ایک نیو ورلڈ آرڈر دنیا کے اندر میں لاگو کیا، اور آج جو ہے اس کے ماننے والے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ تو ہم کو جو ہے اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو بنی اسرائیل سے اللہ نے یہ کہا کہ اور ایک ظالم بادشاہ اس سے مقابلہ کرو، تو بنی اسرائیل کیا کہنے لگے معلوم ہے آپ کو؟ نہیں، اذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور مقابلہ کرو، ہم نہیں آنے والے۔ یہ بات ہے قرآن میں کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جاؤ، مقابلہ کرو، ہم نہیں آئیں گے۔
تو اللہ نے کہا کہ یہ تو گڑبڑ والی بات ہے، تو پھر اللہ نے ان کو ایک سزا میں مبتلا کیا. اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے کہ اللہ نے ان کو 40 سال ایک وادی کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر کر کے رکھا. 40 سال وہیں پہ اللہ نے ان کو گھمایا. ایسا کیوں کیا اللہ نے کہ 40 سال ایک قوم کو، پوری کی پوری قوم کو ایک ہی وادی کے اندر میں اللہ نے گھمایا. ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، لیکن ایک وادی کے اندر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے گھمایا. کیوں گھمایا؟ اس لیے گھمایا کہ 40 سال کے اندر میں ایک نیا جنریشن ابھرتا ہے. 40 سال کے اندر میں ایک پیڑھی ختم ہو کر کے دوسری پیڑھی جنم لیتی ہے اور وہ جوان ہو کر کے کھڑی ہوتی ہے 40 سال کے اندر میں. تو جو لوگ فرعون کے ظلم کو دیکھ کر کے، فرعون کی غلامی میں رہ کر کے اپنے ذہنوں کو غلام زدہ بنا لیے تھے، تو ان کے اندر میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کسی ظالم کو روک سکیں اور کسی ظالم کے ظلم کو ختم کر سکیں. ان کے اندر میں یہ طاقت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو، جو غلام ذہن والے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے 40 سال ایک جگہ پر رکھ کر کے غلام ذہنیت والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی موت سے ختم کر دیا، اور ایک نئی پیڑھی اور ایک نیا جنریشن اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا جو آزاد ذہن رکھنے والا تھا. اس کے اوپر فرعون کے ظلم کا ڈر نہیں تھا، اس کے اوپر کسی ظالم کا خوف نہیں تھا. وہ آزاد انسان تھا، آزاد لوگ تھے، آزاد نوجوان تھے. پھر جب وہ لوگ کھڑے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کے ایک نائب یوشع ابن نون، یوشع جو ہے وہ سپہ سالار بنے اور پھر ان نوجوانوں کو لے کر کے اس ظالم حکومت کے خلاف میں لڑے اور پھر جو ہے اس ظالم کا انہوں نے خاتمہ کیا ہے. اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں. کرگس کہتے ہیں گدھ کو، جو گدھ کھاتے ہیں نا، مردار کو گدھ کھاتے ہیں ان کو، اور شاہین جو ہے جو آسمانوں میں اڑتا ہے. تو وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا پتا ہے رہ وہ رسم شاہ بازی. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے آزادی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتی ہے حکومت، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوتا ہے سسٹم کو چیلنج کرنا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے سسٹم کو چلانا. یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا جو غلاموں کے اندر میں رہتے ہیں. اس لیے یہ جو راشٹریہ مسلم مورچہ ہے، تو یہ راشٹریہ مسلم مورچہ جو ہے اس وقت میں مسلمانوں کے سماج میں بھی کام کر رہا ہے، دوسرے سماجوں میں بھی کام کرے گا انشاءاللہ العزیز. تو اس سے جو ہے ہمارے ذہنوں پر جو غلامیت تھوپی جا رہی ہے اور ہم کو جو ہے آواز اٹھانے سے روکا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو مسلمانوں سے ختم کرنا ہے اور ایک کانفیڈنس مسلمانوں میں پیدا کرنا ہے کہ بھائی ہم اسی ملک کے ہیں اور ہم اسی زمین کے ہیں اور یہ زمین ہماری ہے، اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمان اسی زمین میں پیدا ہو کر کے، اسی زمین پر سجدہ کر کے، اسی زمین میں مر رہے ہیں اور اسی زمین میں دفن ہو رہے ہیں. یہ ہماری زمین ہے. یہ کانفیڈنس جو ہے ہمارے اندر میں ہم کو پیدا کرنا ہے. تو اس کے لیے جو ہے ایک راشٹریہ مسلم مورچہ کا وجود ہوا ہے. اور دوسری بات جو راشٹریہ مسلم مورچہ کی اہمیت میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، میں ساری باتیں اللہ کے رسول سے اور قرآن سے ذکر کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھیے صرف خیر کا کام کرنا ہوتا، نیکی بھلائی کے کام کرنے ہوتے، تو نیکی بھلائی کے کام کرنے ہوتے تو اللہ کے رسول تو بچپن سے نیکی بھلائی کا کام کر رہے تھے. بچپن سے کر رہے تھے نا نیکی بھلائی کے کام. اللہ کے رسول بچپن سے لوگوں کی مدد کرنا، یتیموں کا سہارا بننا، یہ سارے کام اللہ کے رسول کر ہی رہے تھے. یہ کام تو ہی رہے تھے. تو پھر ایکسٹرا آپ کو نبوت سے کیوں نوازا گیا؟ تو وہ اس لیے نوازا گیا کہ اس وقت میں دنیا میں ایک سسٹم رائج تھا. اس سسٹم کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا کہ آپ خیر کا، نیکی کا کام کر ہی رہے ہیں، اتنا کافی نہیں ہے. نظام کو بدلنے کے لیے، سسٹم کو بدلنے کے لیے اور ایک سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. تو آپ ایک سسٹم لے کر کے آئے، لیکن اب اس سسٹم کو لاگو کرنا ہے نا، تو کیسے لاگو کریں گے؟ تو مکے کے 13 سال محنت کر کے سسٹم کو لاگو کرنے والے لوگوں کو تیار کیا. تو راشٹریہ مسلم مورچہ یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو تیار کرے جو ہے انصاف کے سسٹم کو لاگو کریں. ابھی جو ظلم کا سسٹم چل رہا ہے، اس ظلم کے سسٹم کو انصاف کے سسٹم سے بدلیں.
ایسے لوگوں کو ریڈی کرنے کے لیے جو ہے یہ کام پہ لگا ہوا ہے راشٹریہ مسلم مورچہ، اس لیے جو ہے اس کا وجود ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تیار کیے مکے میں، جب لوگ تیار ہوئے اللہ کی طرف سے آرڈر آیا جاؤ مدینے میں وہاں اپنا سسٹم شروع کرو۔ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو جب مدینے میں گئے تو وہاں دشمن بھی موجود تھے، ہر طرح کے لوگ موجود تھے، تو آپ نے کیا کیا، پورے لوگوں سے ایک الائنس کیا، پورے لوگوں سے الائنس کیا۔ جس طرح سے یہود ہیں، یہود سے بھی الائنس کیا، غیر مسلم تھے ان سے بھی، مشرکین تھے ان کو بھی، سب کو ملا لیا۔ کس بات پر؟ ایک ہی بات پہ جمع کیا۔ کیا کہا کہ دیکھو ہم سب جو ہے ایک بات پہ جمع ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے اوپر میں ظلم کرتا ہے تو سب مل کر کے مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم کے خلاف میں کھڑے ہوں گے۔ تو سب کو یہ بات اچھی لگی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کا نیترتو کون کرے گا، اس کی لیڈرشپ کون کرے گا، اس کو کون سنبھالے گا، کسی پر ظلم ہوا مظلوم پر تو اس کی مدد کے لیے آواز کون اٹھائے گا پہلے؟ تو جو ہے سب نے کہا کہ آپ یہ بات لائے ہیں تو آپ ہی اس کی نیترتو کریں گے، آپ ہی جو ہے اس کی لیڈرشپ کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ذمہ داری سونپی گئی اور آپ جو ہے وہاں پہ پورے لوگوں کو لے کر کے لیڈر بن گئے۔ اب جو ہے اس کے بعد میں جو ہے کام شروع ہوا۔ آپ سوچئے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہ ملک جو ہے مختلف سماجوں اور مختلف مذہبوں کا ملک ہے، تو اب مسلمانوں کو جو ہے یہ اسٹریٹجی اپنانی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ہم کو جو ہے پورے سماجوں کو ساتھ لے کر کے ظلم کے خلاف میں کھڑے ہونا ہے۔ کسی کے بھی خلاف میں ظلم ہو جائے، ہمارے خلاف میں بھی ظلم ہو جائے ہم کو کھڑا ہونا ہے، کسی اور دوسرے کے خلاف میں اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف بھی ہم کو کھڑا ہونا ہے۔ تو اگر اس طرح سے مسلمان جو ہے اپنے آپ کو تیار کریں گے اس چیز کو یاد کر کے جو مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول نے کی تھی، تو انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے کہ یہ ظلم کا جو سسٹم ابھی چل رہا ہے یہ بدلے گا اور انصاف کا سسٹم انشاءاللہ العزیز اس ملک کے اندر میں لاگو ہوگا، اور جو ہے پوری یہ جتنے بھی بھارت کی جنتا ہے اور بھارت واسی ہیں یہ پورے کے پورے ایک آزادی کی سانس لیں گے۔ ابھی ہم کو آزادی کیا ہے پتہ نہیں ہے، ہم ابھی غلامی کے اندر میں جی رہے ہیں۔ تو یہ دو ہمارے مقصد ہیں، ایک جو ہے کہ مسلمانوں کے اندر میں یہ چیز پیدا کرنا، دوسرے سارے لوگوں کے ساتھ میں مل کر کے، پورے مظلوموں کے ساتھ میں مل کر کے جو ہے ہم کو جو ہے ظالم کے خلاف میں آواز اٹھانا ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہم پر ظلم ہو رہا ہو۔ تو یہ بنیادی مقاصد ہیں راشٹریہ مسلم مورچہ کے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ باقی جو عنوانات ہیں ان کے تعلق سے جو ہے یہ نیشنل لوگ آئے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے ساری تفصیلات رکھیں گے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور باقی جو ہے انشاءاللہ ہم ان حضرات سے سنیں گے، اور لاسٹ میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے موقع بھی دیا جائے گا، اگر کچھ آپ کے سوالات ہیں تو وہ سوالات آپ ان سے کر بھی سکتے ہیں، اس کا موقع بھی آپ کو دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ہمارے یہاں جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے اور جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔